یہ ہیں بدلو کی نشریات. بدلو کی نشریات میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیانیہ اور میں ہوں محمد شہباز میاں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع پہ. دنیا بھر کے تحقیقاتی صحافیوں کی عالمی تنظیم ICIJ نے پینڈورا باکس کے نام سے اپنی نئی تحقیقات کی جو وہ سامنے پہ پیش کی ہیں، جس پہ 130 دنیا کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے کام کیا 200 ممالک کے اندر، اور 29,000 سے زائد آف شور کمپنیاں سامنے لے کے آئے ہیں، جن میں پاکستان سے 700 کے قریب نام سامنے آئے ہیں. ناظرین، یہ ایک اہم معاملہ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے پاناما لیکس جب آئیں تو پاکستان کے منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف کو عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کی حکومت ختم کی گئی. تو آج بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور سینئر کالم نویس جناب ضیاء الدین صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب امتیاز عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. امتیاز صاحب، آپ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر کرپشن کا جو بہت زیادہ ایک توجہ دی جاتی ہے، بہت زیادہ ایک بڑا ایک سیاسی نعرہ ہے. پاناما لیکس کچھ 450 کے قریب لوگوں کے نام آئے، اور اس میں صرف ایک شخص میاں نواز شریف ان کو سزا ہوئی. باقی جو 400 سے زائد شخصیات تھیں، کیا وہ جیلوں میں بند ہیں یا ان کا پیسہ پاکستان کے اندر واپس آ گیا؟ اب یہ جو 700 شخصیات ہیں، ان میں بڑے دلچسپ نام ہے سر. بلا تفریق ہماری سیاسی اور عصر کی اشرافیہ جو ہے، مسلم لیگ نواز، پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی کیبنٹ، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف، اور ہمارے ریٹائرڈ جرنیل صاحبان، حتیٰ کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل، ان کے نام بھی اس میں شامل ہے بلا تفریق. تو یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ دیکھیے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام وکی لیک سے شروع ہوا تھا، پھر سنوڈن نے بھی کیا، اور یہ عوام کا حق کی جانکاری جو ہے وہ اب دنیا میں بہت پھیل گیا ہے، جس سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. یہ فیک نیوز بھی نہیں ہے جس کا بہت رولا ڈالتے ہیں، لیکن یہ مکمل نیوز بھی نہیں ہے. اب اس میں کیا ہے کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ زیادہ تر کمپنیوں کے بارے میں ان کے پاس حقائق نہیں ہے. کچھ کے بارے میں تھوڑے سے حقائق ہیں، کچھ کے بارے میں صرف یہ معلوم ہے کہ بھئی یہ کمپنیاں ہیں. اچھا، اب اس کے اوپر ایک اور دلیل لائی جا رہی ہے کہ ایک کمپنی ہونا بنانا تو انلیگل کام نہیں ہے. یہ میں عجیب بات سن رہا ہوں. بھئی یہ تو بنائی جاتی ہیں، ٹیکس ہیمن کہا جاتا ہے، جہاں ٹیکس فری علاقے ہیں وہاں پہ یہ کمپنیاں رجسٹر کی جاتی ہے تاکہ بڑے بڑے دنیا کے سرمایہ دار اور ٹیکس کو بچا سکے اپنے ممالک سے. بھائی جیسے امریکہ، خود ٹرمپ پہ امریکہ میں اس کے پیسے باہر پڑے ہیں، ایسی جگہوں میں پڑے ہیں جہاں پہ ٹیکس نہیں لگتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے چیف ایگزیکٹوز وہ سیلری وصول کرتے ہیں فار ایگزامپل ایسی جگہوں پہ یا ایسے اکاؤنٹس پہ جہاں پہ ان کی لوکل انکم ظاہر کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو یہ ایک سرمایہ داری کے اندر ہی ایک ہیرا پھیری جو سرمایہ داری کے سرشت میں ہے اس میں ہوتا ہے. جب تک سرمایہ داری ہوگی یہی رہے گا. پاکستان میں تو بڑا کمال ہوا، یہ جو ویکیو پراپرٹی ہوئی 47 کے بعد، جس طرح اس پہ قبضے ہوئے، وہاں سے کام شروع. پھر 22 خاندان کیسے بن گئے ایوب خان کے زمانے میں. وہ PIDC ہوتی تھی، اس کے تحت وہ لگائے جاتے تھے، لائسنس ملتا تھا اور آپ کارخانے کے مالک ہو جاتے تھے. یہ سب لوٹ تھی. یہ ساری جو براجز میں ایوب خان نے زمینیں لاٹ کی سندھ میں. لیکن بدنام زیادہ سیاستدان ہوتا ہے کہ پاکستان کا سیاستدان کرپٹ ہے. وہ 50 سے یہی جو آپ کو ایک بیانیہ مل رہا ہے. اب دیکھیں نا، ابھی اس لسٹ میں دیکھیں اب آپ مثال کے طور پہ اب نواز شریف کا تو نام نہیں تھا پاناما لیکس میں، نام بھی نہیں تھا، لیکن اس کے نام پہ سزا نہیں، اور اس سے پاناما میں سزا نہیں ہوئی، سزا اقامہ میں ہوئی. دوسری جو سزا ہوئی ہے وہ ایسے وہ الٹ جائے گی اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوں. پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جوڑنے کے لیے کہ اسحاق ڈار کا جو بیٹا ہے 20 سال سے پاکستان سے باہر ہے، اور اس نے بتا بھی دیا. اسی طرح باقی لوگ کہہ رہے ہیں. ابھی جو اس میں نام آیا ہمارے وزیر خزانہ صاحب کا، وزیر خزانہ کہ ہے، لیکن میں نے تو یہ کہا کہ اس کی اپروول لے لی تھی. ہر ایک کے پاس ایسا جواز ہے. اس میں کچھ لوگ پھنسیں گے بھی، جیسے مروز لائی اس میں پھنستے نظر آ رہے ہیں. لیکن اب یہ ہمارے فواد چودھری بہت مہم چلا رہے ہیں
फेक न्यूज़ के खिलाफ बहुत बड़े सिपा सलार हैं वो, रात भी लगे हुए थे टेलीविजन पे। ये जो फेक न्यूज़ उन्होंने चलाई है पीटीवी पे, उसके मरीम नवाज के बेटे के 4 अकाउंट हैं और 4 कंपनियां हैं। तो अब वो केस करने जा रही हैं। अच्छा, ये इमरान ये जो आप पीटीवी की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये देखा है कि ये कि इमरान खान के जो घर का एड्रेस है 2 जमान पार्क, वहां पे भी कंपनी रजिस्टर्ड है, वहां तो कोई कंपनी नहीं निकली। तो ये प्रोपेगेंडा तो दोनों साइड से है, हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से, दोनों तरफ से। खुद कराया क्योंकि उन्होंने इमरान खान को खत भेजा था। अब इमरान खान जो बड़े सादिक और अमीन हैं, उनकी अपनी कैबिनेट के लोगों के नाम निकल रहे हैं। खुसरो बख्तियार, शौकत तरीन, उसकी फैमिली, परवेज इलाही जो के बेटे मुनस इलाही, फिर ये शौकत अजीज, फिर और इनके कुछ दूसरे मशीर भी हैं जिनके खिलाफ भी केसेस निकल आए। अब अपोजिशन कह रही है बच्चू तुम वैसे इस केस को चलाओ जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ चलाया था, मैदान में उतरे थे। लेकिन आप देखिए पनामा से निकला क्या? पनामा से ये निकला कि नवाज शरीफ की हुकूमत फारिग हो गई, नवाज शरीफ और मरीम नवाज डिस्क्वालीफाई हो गई, उन्हें सजाएं दे दी गई। अभी वो केसेस पड़े हैं अदालतों में, और इमरान खान की चांदी हो गई। ठीक है, इमरान खान की चांदी हो गई। अब मुझे बताइए, एक आखिरी बात करूंगा, फिर आप जाइए ज़िया साहब पे। ये पेंडोरा पेपर से क्या निकलेगा? अगले 1 साल के लिए सियासत ख़त्म, महंगाई का किस्सा ख़त्म, तेल की कीमत बढ़ गई ख़त्म, फलां चीज़ हुकूमत से नहीं चल रही, वो हुकूमत के लिए तो नेमत साबित हुए। ये अब सुबह शाम भी चलेगा। वो कहेंगे देखे जी इनके लोग करप्ट है, वो कहेंगे इनके लोग करप्ट है। हो क्या रहा है? हो रहा है पूरी सियासतदानों की एज ए क्लास। अच्छा, ये भी इम्तियाज की तरफ जाते हैं। नून लीग वाले कह रहे हैं कि पीटीआई वाले करप्ट हैं, इनके नाम आगे हैं, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि देखें जरदारी साहब का नाम नहीं आया। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि रिटायर्ड जर्नलों के नाम आ गए हैं। तो ये सारी सियासी और अस्करी अशराफिया जो है, ये जो निजाम चलाने वाले हैं, ये सारे चोर नहीं है। मुझे हैरानगी हुई कि बाज़ लोगों के नाम नहीं आए जिनके आने चाहिए थे। एक लिस्ट घूम तो रही है आपके पास। बिल्कुल है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले ज़िया साहब की तरफ चलते हैं। ज़िया साहब बताइएगा कि पनामा लीक्स आई और जिस तरह डिस्कस किया, और उस सजाएं किसी को नहीं हुई मां सिवाय मियां नवाज शरीफ को, वो भी दूसरे केस में। लेकिन पाकिस्तान में 60-65 साल से करप्शन का जो खेल खेला जा रहा है, और क्या वाकई पाकिस्तान के सियासतदान इतने करप्ट हैं? इतना बड़ा रुपया पैसा बाहर लेके जाते हैं ऑफशोर कंपनियों की शक्ल में। इसमें तो रिटायर्ड जर्नैल जो हैं, बहुत सारे अहम ओहदों पे रहने वाले, जो हमारे इंटेलिजेंस के सरबरा भी रहे हैं, और रिटायर्ड एयर चीफ हैं, गवर्नर पंजाब हैं, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जो थे, मुख्तलिफ लोग, और पूरी अशराफिया, जिसको हम सियासी और अस्करी अशराफिया कहना चाहिए, उन सब के नाम आए हैं। तो आप क्या किस तरह देखते हैं इसको, पेंडोरा बॉक्स को? देखिए, पेंडोरा पेपर्स जो है, उससे जनरल पब्लिक में इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई जितनी एक्साइटमेंट आपको पनामा पेपर्स के रेवलेशन से हुई थी। एक्साइटमेंट का जबरदस्त हुआ था जब पनामा पेपर्स रिवील हुए थे। लेकिन ये पेंडोरा पेपर्स में हालांकि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा मैंने करप्शन के केसेस को डिस्कस किया गया है, और काफी ह्यूज है, समथिंग ह्यूज ट्रॉव ऑफ हिडन ट्रेजर। लेकिन उसमें आम पब्लिक जो है उसमें ज्यादा, वो इसकी वजह ये हुई है कि पनामा पेपर्स के डिस्क्लोजर से पहले मुल्क में पीटीआई ने एक किस्म का कैंपेन शुरू किया हुआ था ऑन करप्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। और वो जैसे पनामा पेपर्स आए तो उसमें हालांकि नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था उसमें, लेकिन चूंकि यहाँ एक हवा बन चुका था तो फौरन PMLN के खिलाफ, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने सियासतदानों के खिलाफ काम शुरू हो गया कि भाई ये तो। लेकिन पिछले 3 सालों में चूंकि इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस करप्शन को रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया। इन्हें करप्शन को रोकना ज्यादा जरूरी था बनिस्बत इसके कि जो करप्शन हो चुकी थी उसके पीछे विच हंटिंग करते। लेकिन ये विच हंटिंग में इन्होंने 3 साल निकाल लिए, और चूंकि पनामा पेपर्स का कोई इन्हें अकाउंटेबिलिटी नहीं की गई तो आम आदमी जो है ना, इट्स नॉट मूव्ड,
وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بس ایسی چیز ہے, مطلب ہے کہ آئے لوگ پڑھیں گے اور خوش ہو جائیں گے جو اپنے دشمنوں کے نام دے کر, ادروائز کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں. اور بات بھی صحیح ہے کہ اس سے ہوگا کچھ نہیں ہے, کیونکہ کرپشن ہے سچ. دنیا کی کسی بھی سوسائٹی میں کرپشن کو آپ کمپلیٹلی ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. ہاں اس کو ریڈیوس لیول رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو آپ کے سوشل کنٹرول جو ہے نا وہ بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کا جو میڈیا ہے وہ واقعی فیئرلیس ہونا چاہیے, جوڈیشری واقعی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ واقعی اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن ان تینوں سوشل کنٹرولز پاکستان میں جو ہے بہت ہی ویک ہیں, جس کی وجہ سے آپ کرپشن کو روک ہی نہیں, اس کو آپ ریڈیوس بھی نہیں کر سکتے, چل ہی رہی. حالانکہ پاکستان ان کمپیریزن ٹو مینی کنٹریز, ایون انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو پاکستان میں کرپشن ان سے بہت کم ہوتی ہے. لیکن چونکہ خاص کر جو جس قسم کے ہم جو مدر آف آل کرپشن اس ملک میں ہے وہ ہے الیکشن سسٹم. جو آپ کو ایک ممبر جو آتا ہے اسمبلی میں وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آتا ہے, اور جیسے وہ یہاں پر آتا ہے تو اس کا ذہن اس طرح سے کام کرتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی انویسٹمنٹ واپس لینی ہے اور مارجن کے ساتھ, تو کرپشن وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. پھر اچھا یہ زیادہ صاحب دیکھیں, کرپشن جو ہے اسے کہتے ہیں انگریزی میں رینٹ سیکنگ. جی ہاں, 3 آمدنیاں ہیں, اجرت, منافع اور کرایہ. کرپشن آتی ہے کرائے میں, اور کرایہ بھی جو ہے سرمایہ دارانہ سسٹم کا حصہ ہے. جو سرمایہ دار ٹیکس کم دیتا ہے وہ رینٹ لے رہا ہے, جو تھانے دار رشوت لے رہا ہے یا سیکرٹری بجٹ کھا رہا ہے وہ بھی رینٹ لے رہا ہے, کیونکہ وہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. اور یہ سب سے بری انکم ہوتی ہے سرمایہ داری نظام میں. اور اصل میں ہمارے جیسے ملکوں میں پرائیویٹ سیکٹر کو اتنی زیادہ چھوٹ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اصل معنوں میں انٹرپرنور نہیں ہے. وہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ نہ وہ ٹیکس دیتا ہے اور نہ وہ یوٹیلیٹی کے پیسے دیتا ہے. وہ چوری کرتا ہے, الیکٹریسٹی کی چوری کرتا ہے, گیس کی چوری کرتا ہے, پانی کی چوری کرتا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا, اور یہ ری انویسٹ بھی نہیں کرتا ہے. یہ دیکھیں نا, ایک اور چیز دیکھیں باہر لے کے چلا جاتا. یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے یہ جو ٹیررزم کی جو پیسہ تھا اس کے لیے کتنے سخت ریگولیشن بنائے ہیں, لیکن یہ آف شور کمپنیاں بند نہیں کرتے. کیا آف شور کمپنیاں یوز نہیں کرتے ٹیررسٹ؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ بڑی بڑی کارپوریشن کے انٹرسٹ ہیں, ملکوں کے انٹرسٹ ہیں. خود چینی حکومت کا کہ وہاں پہ خربوں لگے ہوئے ہیں. 50 کے قریب آف شور کمپنیز ہیں اس دنیا میں. جی, خود امریکہ کے نمبر آف اسٹیٹ جو ہیں وہ تقریباً آف شور ہیں. پھر امریکہ خود ملک کے اندر 4-5 اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں کے آپ ٹیکس ایویڈ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. یہ ہمارے ملک میں نہیں آپ کرتے, صبح شام یہ جو ایمنسٹی اسکیم دیتے ہیں, بلیک منی کو وائٹ کر لو. نواز شریف نے بھی دی, پچھلے 1 سال سے چل رہی ہے, عمران خان صاحب بھی دے رہے ہیں. اسٹیٹ کے سیکٹر میں 1 سال سے چل رہی ہے. یہ سارا کیا ہے 31 دسمبر. پھر ایک اور بات ہے, مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کل $5 ارب کا ہے سارے یہ جو کیس ہوا ہے پینڈورا پیپرز. اب $5 بلین تو انٹرنیشنل سرمایہ میں کوئی ان کی اوقات ہی نہیں ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کو پتہ نہیں کسی نے بریف کر دیا ہے, کسی سے پوچھ ہی لے اکانومسٹ سے, کہ $7 ارب رشوت میں اور چوری کا پیسہ ہے. یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے, یہ تمام دنیا کے پسماندہ, ترقی پذیر, نیم ترقی پذیر اور ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں لائک چائنا اور انڈیا, ان کی استحصال کو ہوتا ہے عالمی سرمایہ دارانہ مالیاتی نظام میں, جس میں امریکہ کی اجارہ داری ہے اور اس کا حصے دار یورپ ہے. 1:9 کا ریشو ہے. اور ٹرمز آف ٹریڈ میں دکھاتا ہوں آپ کو, یہ دنیا کے ٹرمز آف ٹریڈ ہیں. یہ میں علیحدہ سے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح امریکہ جو ہے جو ٹرمز آف ٹریڈ کے ذریعے یا غیر مساوی تبادلہ جسے ایکسچینج کہتے ہیں اس کے ذریعے کھربوں ڈالر دنیا سے سمیٹتا ہے. اب یہ ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا تجارتی خسارہ ہے چائنا کے ساتھ, لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے, امریکی ڈالر چھاپ کے وہ قیمت دے دیتے ہیں, اپنی ایکسپورٹ کا بل ادا امپورٹ کا بل ادا کر دیتے ہیں,
اور جو 9 چینی لوگوں کی محنت کے برابر ہے ایک امریکی کی محنت کی قیمت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چائنا میں اب مزدوری کم ہے, وہ بڑھ گئی ہے کافی, ان کا اسٹینڈرڈ بھی بڑھ گیا ہے, کوالٹی لیبر ہے. تو یہ عالمی استحصال ہے مالیاتی نظام کا, جس میں امریکہ اور چند سرمایہ دار بڑے ملک جنہیں کور کنٹریز کہتے ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن چائنا کی ہو رہی ہے. اس میں ایک فگر آپ کو سامنے پڑھنا چاہتا ہوں چائنا کا, وہ بڑا زبردست فگر ہے. وہ یہ ہے کہ 2004 سے 18 تک چائنا نے بیرون ملک جو اس کی جائیدادیں تھیں, ایسٹس, وہ تھی 929 ارب ڈالر سے چلی گئی 7.32 خرب ڈالر تک. لیکن جو چائنا کا خسارہ تھا یا لائبلٹیز جو تھیں وہ تھیں 5.19 ارب ڈالر. یعنی مطلب بمشکل چائنا کے پاس بچے 2 خرب ڈالر. تو وہ باقی جو 5 ارب خرب ڈالر تھے وہ کہاں گئے؟ وہ امریکہ اور مغربی سرمایہ دار ترقی یافتہ ملکوں کے کافرز میں گئے, ان کے خزانے میں گئے. اسی طرح تمام دنیا سے خام مال, ہماری سستی محنت سے پیدا کردہ چیزیں اور ہمارے جو ٹرمز آف ٹریڈ ہیں عالمی سطح پہ, وہ ہمارے لیے خزانے کا باعث ہیں, جس کی باعث عمران خان کہتے ہیں جی 7 خرب ڈالر وہاں مغرب میں چلا جاتا ہے. تو پھر عمران خان یہ تو سرمایہ داری کی وجہ سے, عالمی غیر منصفانہ اور غیر مساوی نظام کی وجہ سے ہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ تو سارا کرپشن کی وجہ سے, کرپشن اس کا بہت چھوٹا حصہ ہے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں صحیح ہے, آپ تمہاری باتوں کو میں انڈورس کرتا ہوں. ہاں جو ہے وہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے. ترقی جب ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, اس میں کرپشن لامحالہ وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, یہ بات. لیکن آپ اس کو, میں نے جیسا کہا کہ کرپشن کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کو ریڈیوس لیول پہ رکھ سکتے ہیں یوزنگ سم سوشل کنٹرولز. ادروائز کرپشن ایز سچ دنیا میں, اور خاص کر جو ویسٹرن کنٹریز, امریکہ ایک مورل پوزیشن لیتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے خلاف باتیں کر کے کہ بھی وہاں کرپشن ہے. زیادہ کرپشن تو ان لوگوں کے پاس ہے, امریکہ میں اور یورپ میں. اور امتیاز صاحب ابھی سوری ضیاء صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی جو پینڈورا پیپرز ہیں ان کے اندر جو 35 ہیں وہ سربراہ مملکت موجودہ ہیں یا وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں دنیا بھر کے, اور جن میں اردن بھی ہے, روس بھی شامل ہے, بڑے ممالک بھی شامل ہیں, اور 300 کے قریب پوری دنیا کے جو منتخب نمائندے ہیں مختلف ممالک کے وہ لوگ شامل ہیں. اس میں اگر دیکھیں تو پاکستان کے سیاستدانوں کا حصہ کوئی اتنا زیادہ بڑا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے, واقعی نہیں ہے, اتنا بڑا حصہ نہیں ہے ہمارا. ایک تو ہم خود ہیں بڑے غریب ملک, ہماری پر کیپٹا جو ہے نا بڑی لو ہے. ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ $300 بلین کی ہے, وہ از نتھنگ, یہ تو خطرہ سا ہے. اور اس میں ہم چوری کیا کر کے کہاں لے جائیں گے, یہ جو کچھ بھی. اچھا یہ بات بتائیے کہ ضیاء صاحب, میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں میاں صاحب. جی سر. کہ پچھلے پناما سے تو گردن گئی نواز شریف کی, اور 400 کیسز میں سے نکلا کچھ بھی نہیں. اب یہ جو 700 کیس آئے ہیں جس میں عمران خان کی کیبنٹ کے بھی ہیں, یہ اب اگلے سال مجھے تو لگتا ہے 1 سال بھر یہ اب بگ بگ اسی پہ ہوتی رہے گی. اچھا جو آپ کے خیال میں اس سے کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ اس میں ضیاء صاحب یہ بھی ایڈ کر لیجیے, کسی کی گردن تو جائے گی. صرف اس میں سیاستدان نہیں, اس میں جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں, بڑے اہم شخصیات تھیں, وہ بھی شامل ہیں, اور کئی کاروباری شخصیات ہیں, سول بیوروکریسی کے لوگ ہیں, ذرا ان کو بھی شامل کر لیجئے. یا کوئی قومی سلامتی کا معاملہ پڑ جائے گا اس مرتبہ, یا پناما لیکس کی طرح کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا پنڈورا پیپرز پہ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کچھ ہوا. یعنی پناما پیپرز کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا, نہ پنڈورا پیپرز کے خلاف کچھ ہوگا. ان کے اس سلسلے میں کوئی کرپشن کی کوئی قسم کی کوئی کیمپین شروع ہو جائے گی اس کو استعمال کر کے. میرا خیال ہے کہ کیس سیریس ہے باوڑا کے خلاف بھی, اور یہ پرویز الہی کے بیٹا جو ہے مونس الہی کے خلاف بھی. اور یہ آپ کا خیال ہے ایسا کوئی نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہوتا. اچھا کچھ نہیں ہوگا. اگر ہونا ہوتا ہے تو مونس الہی کے خلاف بہت پہلے کاروائی ہو چکی ہوتی. ایک اور لسٹ بھی ہے
جس میں مشرف سے لے کے کئی کور اچھا کمانڈرز اور وہ لسٹ میں شیئر کر دیتا ہوں امتیاز صاحب. وہ سوشل میڈیا کی لسٹ ہے. ابھی تک وہ پیپرز کے حوالے سے کسی کریڈیبل نیوز ایجنسی پہ نہیں آئی. پتہ نہیں فیک نیوز ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کی تفریح تباہ کے لیے. اس میں جنرل پرویز مشرف, جنرل اشفاق پرویز کیانی, جنرل عاصم سلیم باجوہ, جنرل بریگیڈیئر اعجاز شاہ, جنرل عبد القیوم, جنرل سجاد غنی, جنرل تنویر علی, جنرل لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر, لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک, لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین, لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول, لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض, لیفٹیننٹ جنرل شفاعت علی شاہ سمیت میجر جنرل نعیم نصرت, لیفٹیننٹ کرنل راجہ نادر اور چیف مارشل عباس خٹک. بہت سارے نام تو خیر وہ کنفرم ہو گئے ہیں اس میں, لیکن جو بڑے نام ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی اور پرویز مشرف اس میں اس لسٹ میں وہ ہے کہ ایک جنرل صفاحت کی بیگم صاحبہ کو ایک یعنی اپارٹمنٹ دیا ہے کس نے, کہ آصف کے بیٹے نے جو انڈین ہے, اس کے آصف کا بیٹا جو ہے انڈین, اس نے ہمارے جنرل کی وائف کو انہیں گفٹ دیا ہے. کس بات پہ, کس بات پہ؟ اس بات پہ لیا کہ اس کے باپ نے 2 فلمیں بنائی تھی اور وہ ملا مشرف کو ہوٹل میں. مشرف کو اس نے کہا کہ جی آپ انڈین فلموں سے بندش ہٹا لیں تاکہ پاکستانی فلم دکھائی جا سکے. وہ تو ٹھیک ہے, یہ صرف یہ جو فیسیلیٹیشن کی گئی یہ ملٹری سیکٹری ہوتے تھے مشرف کے. لیکن اس میں میں حیران ہوں, یہ جو بڑے بڑے لوگوں کے نام یہ جو لسٹ پڑھ رہے تھے ان میں سے کچھ نام تو ایسے ہیں جن کے بارے میں بڑی چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آئی پی آر کا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ, کیونکہ ریٹائرڈ آرمی چیف کے نام ہے, 2 کم از کم ریٹائرڈ آرمی چیف ہے اس میں بہت, اور اس کے علاوہ کور کمانڈرز ریٹائرڈ ہیں, ڈی جی. میرا خیال ہے انہیں آئی پی آر کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ایسے فیک یہ تو لسٹیں لگتا ہے کہ سب کے سبھی پورا کا پورا آبے کا ہوا بگڑا ہوا ہے اگر یہ خبر درست ہے, لیکن ہمیں اس سے ہم ویریفائی نہیں کرتے. بالکل, اور اس سے چاہیے کہ آئی پی آر اس کی وضاحت کرے. جی جی صاحب, آج کل جو ہم پہ پریشر ہے افغانستان کا, اس کو نظر میں رکھیں آپ. اس کی وجہ سے اس وقت اس ملک میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, اور یہ پوری جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں آج کی سیاست جو ہے, رول آف لا یا واٹ ایور یو سے, وہ سب کا سب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. عمران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, نہ نواز شریف کے ہاتھ میں, نہ ہمارے زرداری کے ہاتھ میں, نہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹی فضل الرحمان وغیرہ کے پاس ہے. ساری ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. وہ اس ایپل کارٹ کو ڈسٹرب ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر بندشیں لگ گئیں امریکی کانگریس سے, اوپر سے طالبان, پاکستانی طالبان سے بات کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے آج بھی حملہ کیا ہے, کل بھی کیا, ہمارے سپاہی مارے ہیں, ایف سی کے شہید ہوئے ہیں 5 کل اور آج 1. یہ فوکس تو وہیں کا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لائیں گے شریعت کا نظام جو طالبان لائے ہیں, آپ لوگوں کا آئین ہی غیر اسلامی ہے اور ہمارا جہاد ٹھیک تھا, معافی تم مانگو, یہ وہ کہہ رہے ہیں خراسانی صاحب. تو یہ بہت مشکل حالات ہیں اور یہ ہمارا ملک انہی ڈراموں میں پھنسا رہے گا. پہلے پاناما کا تھا, اب یہ پینڈورا پیپرز ہیں, اور پینڈورا باکس تو کھل گیا ہے, اب سیاست میں مزید ہوگا. چلیں, پینڈورا باکس تو کھل گیا. بہت شکریہ ضیاء الدین صاحب آپ کا اور امتیاز عالم صاحب آپ کا. پینڈورا باکسز پاکستان کے اندر تو 50 سے کھل رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے. پینڈورا پیپرز جو ہیں وہ پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاناما لیکس کے بعد پاکستان کے اندر گزشتہ 6-7 برس کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے, جو گورننس کے ایشوز ہیں, وہ کیا بڑے ہیں یا کم ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کرپشن پہ پاکستان کے اندر گزشتہ 6-7 سال سے صرف سیاست ہوئی, ان کو ختم کرنے کے لیے جو لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام بیانیہ.